بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں ہم آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. آئی ایم سکینہ بطول تقوی. آئی ایم فرام امروہا. آئی ایم 12 years old. مائی کوشچن از کہ جب قتل کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو قتل کر دیا، ایک انسان کو قتل کرنا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیوں دیا کہ اپنے بیٹے کو وہ قتل کریں؟ دیکھیں، اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش ہے. خداوند عالم اس طریقے سے اپنے نبی کا امتحان لینا چاہتا تھا، ورنہ تاریخ اسلام میں یا خداوند عالم کسی ایک انسان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے اور نہ تھا اس کے پہلے. یہ ایک آزمائش اور امتحان، اور اسی وجہ سے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان دیکھ لیا تو پروردگار عالم نے جناب اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا، جنت سے بہشت ان کے لیے دمبا بھیج دیا. ورنہ اگر خدا چاہتا تو دمبا نہ بھیجتا، مگر نہیں، یہ دکھانا تھا کہ یہ آزمائش اور امتحان، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. شکریہ جناب. میں لکھنؤ سے ہوں اور میرا نام اسد حیدر ہے. میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، آپ دنیا کو ایک میسج دیجئے کہ غریبوں کی گری ہوئی نظر سے نہ دیکھیں، اس کا مذاق نہ بنائیں، اسے نفرت سے نہ بات کریں. اگر ہم غریب کو پیسہ نہیں دے سکتے، کسی طرح سے مدد نہیں کر سکتے، تو اس کی دل شکنی، دل آزاری اور اس کی توہین نہ کریں. یہ صحیح ہے، درست ہے، اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اور خداوند عالم نے کسی کو بھی حقیر سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی سخت عذاب رکھا ہے. کسی بھی بندے کو نہیں ہم کو حقیر سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہی خدا کے دوستوں میں سے ہو، بے شک، اس لیے ہمیں سب کو عزت دینا چاہیے، عزت اور احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے، چاہے غریب ہو چاہے غیر غریب ہو. آئیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام محمد راشد ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں جب صبح کام پر نکلتا ہوں تو مجھے کون سی دعا پڑھنی چاہیے جس سے کہ میرا دن اچھا جائے؟ آپ صدقہ نکال کے جائیے اور امام زمانہ علیہ السلام کی حفاظت کی دعا پڑھ کے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام کہکشاں بانو ہے. میں ممبئی سے ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر دل میں برے وسوسے آئیں تو کیا کریں گے کہ دل ہمارا پاک صاف ہو جائے؟ ہم کو اپنے آپ کو ذکر خدا میں مشغول رکھنا چاہیے، اور برے خیالات جب آئیں تو فوراً اسی وقت اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے. ذکر خدا برابر کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر تسبیحات 4 پڑھیں گے تو ہر طرح کی برائی سے دور رہیں گے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں عظیم فرام وارانسی. میرا سوال ہے کہ حضرت علیہ السلام کے در پر ستارہ کب اترا تھا؟ یہ تو یقیناً جو ہے ستارے کا اترنا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے، سورج کا پلٹنا ہے. عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ سب چیزیں انجام پائی، اور یہ ایک فضیلت ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے کہ جو اور کسی کے لیے میسر نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں داؤد علی خان حیدرآباد سے. میرا سوال ہے، انگلش ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نجاست نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہندوستانی یوز کرے یا کوئی یوز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. آئی ایم نصرت فرام سری نگر کشمیر. میرا سوال ہے، کیا بدھ یعنی سیٹرڈے کی شام کو بیٹی کی وداعی کر سکتے ہیں؟ یہاں سب کہتے ہیں کہ بدھ کی شام کو نہیں کرنا چاہیے، شادی کی بدائی یعنی کہ رخصتی نہیں کرنی چاہیے. کر سکتے ہیں. طویل سوال ہے، آغا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. 2 سوال ہیں. السلام علیکم. السلام. میرا نام بلقیس ہے. میرا سوال یہ کہ میرا سر بہت درد کرتا ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، میں سویرے نہیں اٹھ پاتی ہوں، فرض نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے، تو کیا میں قضا پڑھ سکتی ہوں؟ کیا مجھے یہ بتا دیجیے آپ. نہیں، دیکھیں، قضا تو نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کو ادا نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر نہیں پڑھ سکتے، تکلیف ہے، تو اس کے لیے تخفیف دی گئی ہے کہ آپ جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اشارے میں نماز پڑھ لیں، لیکن نماز قضا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے سر درد کا علاج کرائیے، اس کا علاج انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس ضرور ہوگا. خدا شفا دے. الہی آمین. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیت عشاء کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا کیا ضروری ہے؟ نہیں، ایسے کوئی ضروری نہیں ہے. آپ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، خداوند عالم اس کے اجر دے گا. لیکن اور کچھ پڑھنا چاہتے وہی پڑھ سکتے ہیں. قرآن شروع کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ کا ون چینل بہت عمدہ ہے. میرا سوال ہے کہ ایک گزارش ہے
کہ ہماری قوم میں تعلیم کی کمی ہے، اس لیے آپ کے چینل پہ بہت سے مولانا آتے ہیں، یونیورسٹی کی تحریک چلائیے، یعنی علماء کرام سے یہ گزارش ہے۔ یہاں ہمارے جو جامع مسجد ہے اس میں جو امام جمعہ ہیں وہ اکثر ذکر کرتے ہیں اور زور دیتے ہیں اس چیز اور پہ۔ ہونا چاہیے یقیناً ہمارے قوم میں اس طرح کے جو ادارے ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے واقعی ایجوکیشن ہے، اس میں بچے ہیں پڑھ کے آگے نکلیں۔ جن چیزوں کی کمی ہے ہمارے قوم میں واقعی ان چیزوں کی طرف توجہ کم دی جا رہی ہے۔ زمانے کے اعتبار سے ابھی ہم کو آگے بڑھنا ہے، جس طرح سے اور بڑا سرمایہ لگایا جاتا ہے دیگر چیزوں میں، ان چیزوں کی طرف توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کالج کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے، ہاسپٹل کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کتنے ہاسپٹل ہیں، لہٰذا ہم اپنے قوم کے لیے جس طرح سے اور قوموں میں ہیں اس طرح سے ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ آیت اللہ العظمیٰ آقائے خوئی و آقائے سستانی مدظر اللہ العلی کا پیغام ہے یہ سب کے لیے کہ قوم میں ہر میدان میں اپنے جوانوں کو آگے ہونا چاہیے، تاکہ ہم کسی بھی میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور ہم کسی کو محتاج نہ رہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور آغا، علیکم السلام۔ ہم سورت گجرات سے تنویر فاطمہ ہیں۔ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ انہوں نے آیت لکھا، آیت نہیں ہے یہ صحیح ہے یا وجیہا عند اللہ یہ صحیح ہے؟ یا وجیہا عند اللہ یہ صحیح ہے، اس لیے کہ تنوین ہے، ہاں یا وجیہا عند اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا نام ہنا ہے اور ہم ممبئی سے بول رہے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے، صرف ایک موری ہے جس میں دوسرے کے ساتھ میں گندگی بھی ہوتی ہے اور اس میں یعنی یہ دیکھیں، یہ اگر کہا ہے حمام میں اگر واش روم ہے، اگر حمام ہے تو وہاں پر اگر کوئی پیشاب کرتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر ہے دوسری جگہ تو وہاں جانا چاہیے اور اس جگہ میں نہیں کرنا چاہیے۔ سلام علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ قضا نماز میں ہم اگر پہلے عشاء مغرب ظہر عصر پھر صبح کی پڑھیں، صحیح آرڈر کیا ہے؟ اگر آپ کی نماز اسی ترتیب سے قضا ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آپ کی ساری نماز قضا اس کو پڑھنا چاہتے تو ترتیب یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ظہر پھر عصر اور مغرب عشاء یہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ عشاء پڑھیں پھر مغرب پڑھیں، نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نماز مغرب کی قضا نہیں ہوئی ہے، پڑھ لیا ہے، عشاء کی قضا ہوئی ہے تو آپ اس عشاء کی قضا کریں گے، یہ ترتیب معلوم ہونا چاہیے۔ تو السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ ان چینل کو بہت ترقی دے، الہی امین۔ مسائل زندگی کا پروگرام بہت اچھا ہے، خاص کر ہم لڑکیوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ شرم کی وجہ سے اکثر کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ پاتے ہیں۔ یہ بہنیں ہماری جو بیٹیاں ہیں یہ یقیناً ان کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ مسائل زندگی ہمارے علماء اس کا جواب سارے سوالات کا دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شک بہت زیادہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ پتہ نہیں وضو ٹھیک ہوا یا نہیں، کوئی چھیٹا تو نہیں پڑ گیا ہے۔ جب غسل کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح سے ہوا ہے یا نہیں، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ سب صحیح ہے، یعنی شک کی ان کو بیماری ہے۔ نہیں، جب پتہ ہے کہ صحیح ہے تو شک کو راستہ نہیں دینا چاہیے اور پرواہ نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ یقین نہ ہو۔ اگر آپ کے غلط عمل کے بارے میں یقین آپ کو ہے تب تو اس کی طرف توجہ کریں، ورنہ شک کی پرواہ نہ کریں۔ یہ وسوسہ ہے، وہم ہے، دور کریں اس کو۔ میرا سوال ہے کہ ایام فاطمی کتنے دن ہوتا ہے اور اس دوران کیا شادی یا کوئی فنکشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، روز شہادت ہے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، 2 تاریخ ہے، اور ایک پہلی تاریخ جو ہے وہ یہ 13 تاریخ ہے ماہ جمادی الاولیٰ کی، اور دوسری تاریخ ہے 3 جمادی الثانی۔ تو یہ تاریخ شہادت ہے۔ روز شہادت کے علاوہ اگر کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایام ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ جلوس اور مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ہمیں اس کا خیال زیادہ کرنا چاہیے، اور ایام فاطمی کو ہم کو واقعاً جو ہے وہ ایک غم کے طور سے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے آل محمد علیہ السلام کے اوپر، خاص طور سے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو وفات پیغمبر کے بعد یہ ظلم کبھی جو ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا ہے، نہ بھولنا چاہیے نہ بھولیں گے۔ جس طرح سے جناب صدیقہ طاہرہ نے اس ظلم کو روشن کیا ہے کہ دیکھو کس طرح سے آپ کی ناراضگی بتاتی ہے کہ کتنا بڑا ظلم، ورنہ کائنات کی شہزادی اور جنت کے خواتین کی سردار
عالمین کی عورتوں کی جو ہے وہ سردار ہو کر کے اور اس قدر جو ہے وہ باعظمت خاتون کیا کسی سے ناراض ہو کر کے اعلان کرتے ہوئے جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I want to know, is it permissible to block main roads while performing azadari? یہ تو ہمیں صرف عزاداری ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نماز کے ذریعے بھی اگر ہم بند کر دیتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تکلیف کسی کو نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جلوس سے، ہمارے نماز سے، اب عزاداری سے کسی طرح سے ایسا عمل کریں کہ اپنا بھی کام ہو، دوسروں کا بھی ہو۔ السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سید عمر علی ہاشمی ہے، میں بینا ایم پی سے ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بائیں ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں، اگر دائیں ہاتھ میں نہیں ہو تو پہن سکتے ہیں بائیں ہاتھ میں؟ اس وقت بھی پہن سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، مسلمان مر جاتے ہیں، کیا ان کی روح بھی پیدا ہونے والے بچوں میں داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان نہیں، غیر مسلمان کی بھی نہیں ہو سکتی؟ یہ ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ غیر اسلام کا عقیدہ ہے، اور جو بچہ یہاں سے گزر جاتا ہے بس اس کے جو ہے فیصلہ وہ آخری قیامت میں ہوتا ہے، اور وہ پلٹ کر کے نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ بہت شکریہ سوال کا جواب دینے کے لیے، جزاک اللہ۔ اب ایک اور سوال ہے جناب، کعبے کا غلاف کالے رنگ کا کیوں ہے؟ کسی اور کلر کے رنگ کا غلاف کیوں نہیں چڑھا سکتے، یا کیا چڑھا سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ یہ زدیبل سری نگر کشمیر سے عاشق حسین بھٹ، دانش علی میر، سیف اللہ علی بھٹ، 3 بھائی سوال کر۔ یہ اصل میں یہ ابتدا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھانے کے جو ہے جناب اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کے اوپر دوسرے رنگ اور کلر کا بھی غلاف چڑھایا ہے، سبز رنگ بھی چڑھا ہے اس کے اوپر، ایک تاریخ ہے اس کی۔ مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے وہ سیاہ کپڑا یعنی سیاہ غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور پھر یہ آج تک جو ہے وہ اس طرح سے یعنی کہ سنت نبوی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری شادی کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، میرے ایک بار 3 مہینے کا مس کیریج ہو گیا تھا، بعد میں مجھے کنسیو نہیں ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا تو کوئی پرابلم نہیں بتا رہے ہیں۔ آپ کچھ بتائیے کہ یہ پریشانی کیسے دور ہو؟ ہریانہ سے نازیہ بول رہی ہیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، دوسرے ڈاکٹر کو دیکھیں، اور دعا دوسروں سے بھی کرائیے، اور دعا توسل خاص طور سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کریں، اور پروردگار عالم سے شفا مانگے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ ہمارے چینل کو رہتی دنیا تک قائم رکھے، الہی آمین۔ اس چینل کو دیکھ کے بہت سکون ملتا ہے، اسلامک بلیف بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہر سوال کا جواب ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس چینل کے ذریعے اتنے اچھے پروگرام آ رہے ہیں۔ مسز عابدی غازی آباد، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے اس چینل کو دیکھتے رہیے، اور صرف دیکھیے نہیں بلکہ پوری کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ اس کی اعانت اور اس کی مدد کیجیے، ڈونیشنز کے ذریعے، سہم امام کے ذریعے، مختلف ذرائع کے ذریعے اس چینل کی مدد کیجیے، تاکہ دن دنی رات چوگنی ترقی کرتا رہے۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زہرا فرام ٹورنٹو کینیڈا۔ I want to know the difference between an imam barga and mosque. Can we pray and have a majlis in both of them? So why have separate places for majalis and prayers? دیکھیں امام باڑہ اور مسجد میں فرق یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی عزاداری کے لیے منسوب ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں جب مجلس ہوتی ہے تو اس میں خواتین اور مردوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور مسجد میں بھی ہے، مگر چونکہ مسجد حکم مسجد کے اعتبار سے وہاں پر مخصوص حالت میں سب لوگ نہیں جا سکتے ہیں، تو اس لیے امام باڑوں کا تصور ہوتا ہے ہمارے یہاں، تاکہ جو ہے یہاں پر ہر ایک کو آنے کا موقع ملے، گرچہ اسے بھی طاہر رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، اس کا احترام باقی رکھنا ہے، مگر جو مسجد کا حکم ہے وہ امام باڑے کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز دونوں جگہ پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب یقیناً جو وہ زیادہ ہے، اور اس کا حکم بھی امام باڑے سے الگ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک سوال دیا تھا کہ میں سب کچھ سب کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری بات ہی نہیں سنتا، وہ نماز
پڑھے اچھے کام کرے کوئی بھی میری بات نہیں سنتا اور الٹا مجھے ہی دوش دیتے ہیں، پلیز اس کا جواب دیجیے. یعنی امر بالمعروف کرتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کے مظلوم کون ہوگا؟ انہوں نے دنیا کی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کے خاطر کتنی پریشانیاں اور تکلیفیں برداشت کی. نیکیاں سکھاتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے، مگر لوگوں نے تکلیف پہنچائی ان کو. اگر دین کے راستے پر چلنا ہے تو یہ طے کر لیں کہ پروردگار عالم کو ہم کو خوش کرنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے. شکریہ. آخری سوال ایک لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ابراہیم ہے. میرا سوال یہ کہ جب قرآن کی آیتیں سورہ نازل ہوئے تو وہ یاد رکھنے کے لیے پتوں کھالوں پر لکھا جاتا تھا، تو ان سب آیتوں و سورہ سے جو اوریجنل قرآن بنا تھا وہ کہاں ہے؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو فوٹو کاپی ہے، اوریجنل قرآن کہاں ہے؟ نہیں دیکھیے آج ایسا نہیں ہے. وہ جو ان دنوں میں یا مثلا یہ کہ حکومت بنی امیہ، حکومت بنی عباس یا سلطنت عثمانیہ میں جو اس طرح کے قرآن کی حفاظت کی گئی، ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ پر رکھا، لیکن یعنی کچھ حصے اس کے ممکن ہیں. مگر آج جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے وہ اسی کا مجموعہ ہے، اور چونکہ اس کی حفاظت کو اس طرح سے تو عام ہاتھوں میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو سب کے یہاں بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، نہ تو اس کی اس طرح سے پرنٹنگ ہو سکتی ہے. لہذا زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کو عام کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اور وہ جو قرآن تھا وہ یقیناً الگ الگ تھا، اور اس کی حفاظت اس طرح سے کی گئی کہ صرف وہ انہی جگہوں پر رکھا جا سکتا تھا. اسی لیے بات تاریخ کے اعتبار سے ملتا ہے کہ ان سب کو جمع کرنے کے بعد جو اس کو جلا بھی دیا گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اب اس کا وجود بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں سلسلے میں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. ہم آغا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ پھر انشاءاللہ زحمت دیں گے تو تشریف لائیں گے، اور اسی طرح سے جوابات سے ہم مستفیض ہوں گے. آپ سوالات بھیجتے رہیے، جوابات سے ہم سب مستفیض ہوتے رہیں گے، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. سوال سورہ بقرہ آیت 238 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کل نمازوں کی محبت کرو، خاص کر نماز وسطیٰ کی. نمبر 1، نماز وسطیٰ کون سی ہے؟ نمبر 2، اسلام میں سب سے پہلی نماز کون سی پڑھی گئی اور اس کا اول وقت کیا ہے؟ تفسیر کے صحت بیان فرمائیں. نمبر 3، یہ آیت کس دن نازل ہوئی؟ نمبر 4، نماز میں قنوت کی ابتدا کس نماز سے شروع ہوئی اور کس نے پڑھی؟ نمبر 5، سنی حضرات قنوت کیوں نہیں پڑھتے؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں کہ وہ مومنین جو زیارت مقامات مقدسہ کے لیے جاتے ہیں اور وہ غسل زیارت کرتے ہیں، کیا اس غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ زیارت کی ہو یا واجب نماز ہو؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. I'm Sakina Batul Taqwi. I'm from Amroha. I'm 12 years old. My question is کہ جب قتل کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا کو قتل کر دیا، ایک انسان کو قتل کرنا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیوں دیا کہ اپنے بیٹے کو وہ قتل کریں؟ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.